سر آپ سے میرا سوال ہوگا کہ سانسیں رک جانے کے بعد کیا جو بزرگان دین ہیں ان کا دنیا سے تعلق رہتا ہے؟ اور ہمارے ہاں جب لوگ بابا جی کے دربار پہ جا کے دھاگا پہنتے ہیں یا 5-10 سال کے لیے منت مانگ لیتے ہیں اولاد کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے، چونکہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں اور یہاں بہت سارے مذاہب ہیں اور ہم ان کے ساتھ مکس اپ ہو چکے ہیں۔ جب تک مسلمان دوسری اقوام کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوئے تھے تو کافی خالص دین ہمارے پاس تھا۔ اب چونکہ ہم بہت سارے مذاہب کے ساتھ مکس اپ ہو گئے ہیں اور ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے تمام معاملات ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے دنیا کے ساتھ، مگر 3 چیزیں کا ان کو اجر پہنچتا رہتا ہے۔ وہی ایک علم جس کو سکھایا، نیک اولاد ہے، یا کوئی صدقہ جاریہ وغیرہ کیا۔ مگر اس شکل میں کہ کوئی منت مان کے کسی قبر پر جانا کہ اور پھر وہاں جا کر نظر و نیاز کرنا اور پھر وہاں جا کر قربانی کرنا، وہاں ذبح کرنا، یہ بالکل دین سے ہٹ کر ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا دین کے ساتھ۔ ویسے آپ کسی نیک عالم، آپ سمجھتے کوئی نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جانا، ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگنا، ان سے دعا نہیں کر سکتے، ان سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لیے ہمیں یہ عطا کر دیں اور ہمارے سفارش کریں اللہ کے حضور۔ نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے اور وہ لات عزا منات کی جو پوجا کرتے تھے تو ان کو جب پوچھا جاتا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہی اسی طرح کی سوچ ہماری ہے کہ یہ فوت ہو جانے والا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مریم کے واقعے کا آپ نے قرآن میں ذکر کیا، اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ جائز ہے اور جایا جا سکتا ہے، حضرت مریم کی آپ نے بات کوٹ کی، لیکن یہاں سے بات نفی میں آئی ہے تو کیسے پھر آپ بات کو آگے نہیں؟ دیکھیں مولانا نے جو بات کی ہے وہ لات منات اور عزا کی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے اس پر تو ہم بھی ایگری ہیں کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی بت سے مانگنا یا بت کو وسیلہ دینا یہ قطعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے خلاف ہے۔ لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک آپ لفظ قربتاً للہ استعمال کریں گے تو یہ عین دین ہے۔ جب آپ بزرگ کے نام کی دیں گے تو یہ شرک ہے، یعنی آپ قربت میں کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ قربت صرف اللہ کی ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ سفارش نہیں کرتے یا اس انداز سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم میت ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایسی میں بات تھوڑا سا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود وسیلے کا حکم دیا ہے کہ ایمان والوں مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اگر وسیلہ حرام ہوتا تو اللہ یہ کبھی آیت نہ بھیجتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ دینا کہ اب اللہ کو چھوڑ کر صرف ڈائریکٹ بزرگ سے مانگو، تو ہم اس میں اختلاف رائے ہے اور میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ پہلے ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر قربت اللہ کے لیے ہے، ہر منت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ بات سنتے نہیں ہیں، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ نے قرآن میں سریم فرمایا، بلکہ آیت کریمہ ہے۔ تو پھر شہید اگر زندہ تو پھر شہید سے بھی جا کے مانگ سکتے ہیں پھر؟ نہیں، سنیں نا، بات سنیں، شہید زندہ ہے، سوال یہ نہیں کہ مانگ سکتے ہیں، نہیں، سوال یہ ہے کہ عام ہمارے یہاں سر میرا سوال یہ بڑا عام ہے، چونکہ ہم ایک بڑی عام پریکٹس دیکھتے ہیں نا کہ ہماری عقیدت یا ہماری محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں شرک بھی کر اٹھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی مزاروں پر نہیں دیکھا کہ وہاں پر سجدے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی ان بزرگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ لیکن ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایگری کریں گے ایسا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، یہ ہمارے عوام الناس میں جیسے بات ہوئی تھی خواص کی بہت کم پتہ ہے۔ دیکھیے سجدے کے جب تک 7 اعضاء نہ لگیں اور 7 اعضاء لگنے کے بعد بھی جب تک آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہیں آپ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ شریعت اس کے بارے میں حکم دیتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ منت اور نظر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی شخص منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، تو اگر وہ شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے تو اسے پورا کرے، اور اگر وہ خلاف ہے تو اسے پورا نہ کرے، اس کا کفارہ دے دے، اور جو اس کا نظر کا کفارہ ہے کفارۃ الیمین، وہ قسم کا کفارہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے، صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے
دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک منت مانی تھی, ایک نظر مانی تھی کہ فلاں جگہ پہ جا کے میں ایک قربانی کروں گا, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھے وہ پورا کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اسے سوال پوچھے, اسے پوچھا کیا وہاں کبھی میلہ شیلہ لگتا؟ اس نے کہا نہیں. کہا لوگ اپنی منتیں نظروں کے لیے وہاں آیا کرتے تھے؟ اس سے کہا نہیں. تو پھر اسے اجازت دے دی کہ تو چلا جا کے اپنی منت و نظر پوری کر لے. یہاں سے ایک چیز ہمیں جو دلالت کرتی ہے, جو سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جس کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے, اس جگہ پہ اپنی منت اور نظر کے لیے جانا ثواب کا کام نہیں ہے, وہ غلط ہے. تو سر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں, کلمے لکھے ہوئے چادریں چڑھائی جاتی ہیں, اس پہ اجماع پوری امت کا اتفاق رہا ہے. وہ یہ آپ پتہ نہیں کب کس طرح کس نے شروع کر دیا, اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. اجماع رہا ہے کہ قبروں پہ چادریں چڑھانا, قبروں پہ پھول ڈال دینا, خوشبو لگانا, اور ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ علی جا کے جو بھی ایک بلش سے اوپر ملتی ہے اسے ٹھیک اسے زمین کے برابر کر کے واپس آ جاؤ. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر قبر کی کوئی افادیت ہوتی تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نہ کہی جاتی.